سورہ صافات ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا نا تو سارے لائنوں میں لگے ہوں گے، قطاریں لگی ہوں گی ساری امتوں کی، سب سے سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ تو کچھ جو دنیا میں بڑے پارسا بنتے تھے، نیک بنتے تھے، دیندار بنتے تھے اور لوگوں کے لیے ایک شفا کا پیغام بنتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم غوث پاک ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، بس یہ تعویذ لے جاؤ، یہ چیز لے جاؤ، وہ چیز لے جاؤ، کوئی نسخہ دے دیا، کوئی تعویذ دے دیا، کوئی گنڈا دے دیا، کوئی کچھ دے دیا، کوئی گرہ لگا کے دھاگا دے دیا۔ عجیب سا پیغام ہے، معلوم نہیں ہماری مسلمان دنیا کی جہالت اس حد تک کیوں چلی گئی کہ ہم فوراً ایسی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے کہ دین کتنا شفاف اور صاف ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کو لوگ مشکل کشا بنا لیتے ہیں، پریشانیاں دور کرنے والا بنا لیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی بکرے دیتے ہیں، کوئی بریانیاں دیتے ہیں، کوئی قورمے دیتے ہیں، کوئی کچھ صدقات وہاں جا کر دے دیتے ہیں، کچھ اپنا مال وہاں دے دیتے ہیں، جتنا دل چاہے۔ اللہ رب العالمین واضح لفظوں میں قرآن کریم میں آیت نمبر 21، 22، 23، 24 اور 25 سورہ صافات ہے، اور سورت نمبر ہے 37۔ ان کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے نا، ہر مسلمان کا کیا، ہر انسان کا یہ ایمان ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے بیچ میں سے اپنے لیے غیب کا دعویٰ کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کلیتاً عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ انہ یعلم الغیب۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایک بات اور بھی کہتے ہیں، ما فی صدورکم، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی جو تم سوچتے ہو، کرتے نہیں ہو، جو خیال کرتے ہو، سوچتے ہو، وہم لاتے ہو، دل میں گمان کرتے ہو، ان گمانوں کو بھی تمہارا خالق و مالک جانتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ رب العالمین کتنا پیارا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہیں دستگیر بنایا، کہیں غوث بنایا، کہیں داتا بنایا، کہیں غریب نواز بنایا، کہیں کچھ بنایا، کہیں کچھ بنایا، کہیں حاجت روا بنایا، کہیں درختوں سے بیر ٹوٹے تو اولاد دینے والا بنایا، کہیں سیب گرے تو اولاد دینے والا بنایا، زمین پر اپنے خدا بنائے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا، میں فلاں در پہ جاؤں، فلاں در پہ جاؤں، در در پہ در در کراتے ہیں، لیکن ایک در پہ نہیں جاتے جہاں در در نہیں ہوتی ہے، جہاں صرف سنا جاتا ہے، حل کیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ ان اللہ حی کریم انہ یستحیی ان یردہما صفرا، وہ رب وہ ذات ہے جو حی کریم، حیا والی بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے،
غفور بھی ہے، قدوس بھی ہے۔ اور وہ ذات کیسی ہے؟ لا یردہما صفراً، اپنے در پہ آئے ہوئے کسی بھی بندے کو صفراً واپس نہیں کرتی، نامراد واپس نہیں کرتی۔ ایسا بھی کوئی خدا ہے کہ جو اپنے در پہ آ جائے اس کو صفراً خالی واپس نہیں کرتا؟ صفر سے مراد ہے خالی واپس نہیں کرتا۔ اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کر ہم وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں تکا لگتا ہے، جہاں اٹکل پچو سے کام ہوتا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آ جانا ایک بکرا لے کے، ایک دیگ لے کے، ایک سوٹ لے کے، ایک جوتا لے کے، مختلف ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، ایک مرغا لے کے پھر آ جانا۔ لیکن وہ ذات کون سی ہے جس کو مسلمان ایمان لانے کے بعد مانتا ہے کہ این یردہما صفراً؟ وہ ذات کا فرمان ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جو میرے در پہ آئے اور خالی جائے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات کبریا، پھر بھی انسان کسی اور کے در پہ جائے تو وہ نامراد اور ناکام ہے۔ یہی اس کی بد نصیبی ہے کہ جو ذات کہے کہ میں اپنے در پہ آئے ہوئے کو صفراً واپس نہیں کرتا، وہ در چھوڑ دے، اور جہاں سے صفر کئی لگ کر واپس آتے ہیں، وہاں کئی بار صفر لگتے ہیں، پھر جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں کیا ہے؟ انسان، عام آدمی جس کو کہتے ہیں عامی، لے مین، وہ تو بے علم ہوتا ہی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں عام آدمی تو شاید بخشا جائے، ان کے رہنما نہیں بخشے جائیں گے۔ عام آدمی کو چھوٹ مل سکتی ہے، علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اس چیز کی احتیاط نہیں تھی، لیکن جو پیر بن بیٹھا، مولوی بن بیٹھا، جو راہبر رہنما بن بیٹھا، ان کی چھوٹ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ صافات میں بڑا پیارا جملہ، بڑی پیاری آیت ہے۔ آج میرا خیال ہے انہی 3-4 آیتوں کا میں ترجمہ کر دوں تو ہماری عقل درست ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، پیر کا، گدی نشین کا، اس کی بیوی کا، اور ان کا جن کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں تہاڈا یہ کام ہو جا سی۔ کسی کو زمین پر اختیار نہیں ہے کہ وہ حتمی طور پر کہہ دے کہ یہ ہو جائے گا، بلکہ یہ اختیار ہے کہ اللہ کرے گا، بس۔ اب اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ جب کل حشر کا، احشر کہتے ہیں حشر کا میدان لگے گا نا، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اکٹھے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کہیں گے کہ ان کو ادھر اکٹھا کرو، صرف ان کو نہیں۔ اب سنیں ذرا کتنی باریک بین اللہ رب العالمین نے بات کی ہے سورہ صافات آیت نمبر 20، 21، 22، 23، 24، 25 میں۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو، یہ کماتے تھے، یہ کھاتی تھیں، یہ پیر بن کر بیٹھے تھے، بیویاں لینڈ کروزر پہ چلتی تھیں، جہازوں پہ سفر کرتی تھیں، یہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے پہ مال اکٹھا کرتے تھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑے گدیاں لگا بیٹھے تھے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ان کی بیویوں کو بھی لاؤ۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے آج تک؟ یہی سنا ہے نا، اپنی قبر کا حساب آپ ہی دینا ہے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایسے سنا ہے نا، کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کر نہیں جائے گا۔ تو یہاں تو رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی لاؤ، ان کی بیویوں کو بھی لاؤ۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، واضح۔ وہ الگ بات ہے کہ مفسرین نے جن کو جان بچانی تھی انہوں نے راہیں نکالی، ان سے ان کے وہ جنات مراد ہیں، ان سے شیاطین مراد ہے، ازواجہم سے۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو زوجہ کہتے ہیں بیوی کو،
اور زوج جوڑے کو بھی کہتے ہیں، زوج کا معنی ہوتا ہے من زوج بہیج، جوڑا جوڑا، تو جوڑا میاں بیوی سے بنتا ہے۔ دونوں طرف سے جدھر سے بھی گھومو، ان کے لیے راہیں نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے بدعتیں کرنی تھی نا، اپنی راہیں نکالنی تھی، انہوں نے قرآن کے ترجمے میں گڑبڑ کی، تب جا کے راہیں نکلیں۔ اگر وہاں نہیں گڑبڑ کرتے تو سیدھا راستہ ہے، اوشر الذین، ان کو بھی اکٹھا کرو، وازواجہم، ان کی بیویوں کو بھی لے کے آؤ۔ اچھا، تیسرا جملہ جو ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مراد بیویاں ہی ہیں، جو کھاتی تھیں یہ کماتے تھے، اور یہ حرام ذرائع سے کماتے تھے، وہ حرام کھا کے خوشحال ہوتی تھی، خوش ہوتی تھی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر باپ مشرک ہو، جو قرآن کا اصول ہے، حدیث کا اصول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو بیٹے کو باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے، مشرک باپ کی ڈیمانڈ ماننا جائز نہیں ہے۔ تو بیوی کو کیسے جائز ہو گیا کہ خامد مشرک ہے اور بیوی بات مانے؟ بیٹا نہ مانے۔ اولاد کو کہا کہ ایک جگہ پہ نافرمانی جائز ہے، اور کہیں پہ اولاد باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، الا یہ کہ باپ مشرک ہو، اولاد پر وہ بات ماننا جائز نہیں۔ وہ بات کہ جس میں شرک ہو، یہ بھی ایسا نہیں کہ ہر بات ماننا جائز نہیں ہے، جہاں باپ اس کو شرک کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہو وہ بات ماننا جائز نہیں ہے۔ یہاں نافرمانی جائز ہے کہ اگر باپ بیٹے کو کہے تو بھی میری طرح مشرک ہو جا، کافر ہو جا، یا جو بھی ہے۔ اس لیے یہ جو قادیانی مذہب ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو مشرک ہو گئے، وہ تو ختم نبوت کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ خام خواہ اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جا رہے ہو، مرتد ہوئے پڑے ہو۔ وہ راستہ چھوڑو جس سے ایمان ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ختم ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا پیغمبر ناراض ہو جائے۔ تو یہ دنیا والے راضی ہو کر کیا کر لیں گے؟ جن سے راضی ہیں وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں، جن سے ناراض ہیں وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں۔ ان کو نصیب وہی ملنا ہے جو خدا نے لکھا ہے، لیکن فیصلہ وہاں ہونا ہے، اوشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ تیسری شرط کیا فرمائی؟ وما کانوا یعبدون، ان کو بھی لے آؤ جن کو یہ پوجتے تھے، جن کی یہ مانتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کافر، وہ مشرک، جیسے ہندو ہے آپ کے ہاں، مورتیوں کو پوجتا ہو، وہ تو پتھر کی ہیں، لکڑی کی ہیں، جو بلا ہے، جس چیز کی بھی بنی مورتیاں، بت جن کو پوجتے ہیں۔ اب ان کو اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے رب العالمین نے؟ وہ تو پتھروں کو پوجتے تھے، لیکن اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان میں اللہ روح پھونک کر پوچھے گا یہ کیا ہے، لیکن پتھر بخشے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ لکڑی بخشی جائے گی، وہ ہمیں تو خبر ہی کچھ نہیں، کیا کرتے رہے، ہمیں چاٹتے رہے، یہ بے وقوف جاہل قسم کے، ہم تو پتھر ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، وہ بخشا جائے گا وما کانوا یعبدون۔ لیکن وہاں وہ پکڑے جائیں گے، جیسے وہ پہلی قومیں تھی نا، ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو اس کی تصویر لگا لیتے، یہ پیر پٹیکا ہے، یہ پیر فلانا لگاتے ہیں نا آج کل۔ آج کل یہ جو فاسٹ فوڈ والے عموماً آغا کی تصویر لگائی ہوتی ہے انہوں نے اپنی دکان پہ، آغا خانیوں نے شاید، اب وہ ان کے لیے مقدس ہے، ان کے کاروبار کو دیکھ رہی ہے، برکت دے رہی ہے، لا حول ولا، وہ نہیں دیکھ رہا، انہ سمیع البصیر پہ ایمان نہیں ہے، پیچھے انہوں نے سر کے پیچھے، میں عموماً وزٹ کرتا ہوں نا، یہ جو اکثر لوگ جو آغا خانی ہیں، ہم نام نہیں لیتے ان کا، کیا کیا کاروبار ہے ان کے، ہوں گے کاروبار ہے، کاروبار ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، عبادات اور معاملات۔ معاملات دنیا ہیں، آپ دنیا چلاؤ، لیکن عبادات میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لازمی ہے، ورنہ آپ کا یہ دنیا تو ہے، آخرت میں حصہ ہی نہیں ہے، اور آخرت دنیا سے لازم زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ کسی وقت بھی موت آ جانی ہے، پھر آخرت کا پیریڈ شروع ہو جانا ہے۔ دوسرا پیریڈ تو یقینی ہے، دنیا کا پیریڈ تو وقت کا پتہ نہیں ہے، شام کو مر جائے، لمحے میں مر جائے، یہ پیریڈ ختم، اس پیریڈ کے خاتمے کا کوئی حتمی وقت نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا پیریڈ ہے مرنے کے بعد شروع ہونا ہے، وہ یقینی اور حتمی ہے، وہ غیر حتمی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی کسی لمحے وہ پیریڈ شروع ہو جائے گا، اور وہ پیریڈ بڑا سنگین ہے، وہاں جمع کیا جائے گا۔ اللہ پہ ایمان نہیں ہے،
اللہ کے دیکھنے پہ ایمان نہیں ہے، اللہ کی قدرت پہ ایمان نہیں ہے، اللہ کے دینے والا ہونے پر ایمان نہیں ہے، تصویروں پہ ایمان ہے، تو وما کانوا یعبدون کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ اپنے مذہب کے نیکوکاروں کی تصویریں لگا کر پوجتے تھے، اللہ رب العالمین کہیں گے اوشر الذین، ان کو بھی اکٹھا کرو۔ پتھر تو آئیں گے، یا اللہ ہماری جانے بلا، ہمیں تو پوچھا نہیں، تو ہمارے پورا آ کر لیٹے رہتے تھے یہ بد نصیب۔ رب کہے گا جب پتھر کو ہٹاؤ۔ پھر وہ شجر آ جائے گا جس پہ آج کل جھنڈیاں باندھتے ہیں لوگ، اس کو بھی مقدس۔ وہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ایک درخت کاٹ کے پھینک دیا۔ وہ کہتے تھے یہ درخت جو اس کے نیچے پتہ نہیں کیا کر لے، اس کے رزق کی بہاریں لگ جائیں گی، جو ایسے کر لے اس کو جناب پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ایک پچھلے اسی ہفتے میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے جڑ سے کاٹا اٹھا کے لے گئے وہابیوں نے، وہ کہا دیکھ لیتے ہیں درخت کیا کرتا ہے۔ وہ درختوں میں کہاں برکتیں رکھی ہیں، کہاں نصیب رکھا ہے؟ درختوں میں نصیب رکھا ہو تو یہ ہمارا درخت مسجد کے اندر کھڑا سوکھا ہوا 1 سال کھڑا ہے، یہ اپنا نصیب اس کا برباد ہوا پڑا ہے، ہرا بھرا نہیں ہو رہا ہے، یہ دوسروں کے نصیب کیا؟ ابھی میں اس پہ 4 جھنڈے لگا دوں، جاہل سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ بڑا پہنچا ہوا درخت ہے، شجر ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اوشر الذین۔ اچھا پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بڑا پتہ نہیں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں قرآن، یا مولوی پڑھتے نہیں ہیں، مصیبت میں پڑی ہوئی ساری امت۔ آگے اللہ رب العالمین واضح بھی کرتے ہیں، یہاں کہا نا وما کانوا یعبدون۔ اللہ تعالیٰ مولویوں کو ہدایت دے، میں تو کہتا ہوں قوم یہ دعا کیا کرے، جو عام لوگ ہیں نا وہ یہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ علماء دین کو ہدایت دے، کیونکہ انہوں نے معنوں میں تبدیلی کی۔ یہاں لکھا ہے نا اوشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان کو بھی لے آؤ، ان کی بیویوں کو بھی لے آؤ، جن کو پوجتے تھے ان کو بھی لے آؤ، تینوں کو رب کہے اکٹھا کر لو۔ اچھا پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر وہ ازواجہم کے معنی میں تبدیلی کرتے ہیں، یہ بیویاں مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جنات مراد ہیں، یا جن کو پوجتے تھے مراد ہیں، یا جوڑا مراد ہے، یا شیاطین مراد ہیں جن کو یہ کرتے تھے۔ آگے اس کی وضاحت آ گئی ہے، پتھر کو لائیں گے رب، بولے گا ان کو بھی کھڑا کرو، پتھر گیا ہماری جانے بلائے، کمینہ کدھر سے آ گیا تھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں، اللہ کہے گا پتھر ہٹا دو۔ وہ درخت کو لایا جائے گا، جن کو لوگ درخت مقدس جہاں، وہ درخت بولے گا مجھے کیا پتہ ہے۔ اور یہ پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں ہر چیز کو زبان دے دیں گے، ہر چیز کو، انسانوں کی زبان بند کر دیں گے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ کل حشر کے میدان میں انسانوں کی زبان نہیں بولے گی، ان کا کردار بولے گا۔ ہاتھوں سے چوری کی ہاتھ بولیں گے میرے ساتھ اس نے چوری کی، پاؤں سے چل کر گیا پاؤں گواہی دیں گے، ہر کان بھی، ہاتھ بھی، آنکھیں بھی، ہر چیز انسان کی گواہی دے گی، زبان گنگ ہو جائے گی۔ اچھا دوسری چیزوں کو اللہ رب العالمین زبان دے دیں گے، ہر چیز بولے گی کل حشر کے میدان میں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ شعر بنایا ہوا انہوں نے، وہ ہر زبان بولے گی پتہ نہیں حسین ہمارے ہیں، اس طرح کچھ کرتے ہیں، وہ انہوں نے بنا رکھا ہے، اللہ ہدایت دے۔ اچھا آگے جا کر دیکھو اللہ رب العالمین کتنا پیارا جملہ، اسی اوشر الذین، 3 چیزوں کو، ان کو بھی اٹھاؤ رکھو ادھر، ان کی بیویوں کو بھی رکھو ادھر، اور جن کو پوجتے تھے ان کو بھی جمع کرو۔ اب اس کو جن کو پوجتے تھے ان کو جمع کرو، اب جن کو پوجتے تھے کوئی پتھر کو، کوئی اس کو درخت کو، تیسرا کیا ہے تصویروں کو، چوتھا کیا ہے قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو، پانچواں کیا ہے مزار بنا کے وہ پیر فلانا دستگیر فلانا غوث فلانا۔ اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون، قرآن کہہ رہا ہے وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، وقفوہم انہم مسئولون، کتنا پیارا جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتوں سے ان کو کھڑا کرو، پڑے ہوئے تھے نا، پتھر بھی پڑا ہوا تھا، میت بھی پڑی ہوئی تھی، ہر شے پڑی ہوئی تھی، جب جمع کر لیا اللہ رب العالمین کہیں گے واقفوہم انہم مسئولون، ان کو ذرا یہاں ٹھہراؤ میں نے سوال کرنے ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے رب العالمین کا، جس نے حساب و کتاب کرنا ہے، کن سے کائنات بنائی فیکون سے مٹا جائے گا، ایسے ہی ہے نا، یہی سنا ہے نا علماء سے، کن ہو گیا فیکون، دیکھ رہے ہو نا ہو چکا، اب جائے گا واپس۔ اب اللہ کیا کہے گا اوشر الذین، کھڑا کرو جمع کرو، پھر کہے گا واقفوہم انہم مسئولون، ان کو یہاں روکو میں نے سوال کرنے ہیں۔ اچھا سوال کیا کرنا ہے ذرا سوچیں، سوال اللہ رب العالمین جب ان کو کہے نا روکو ان کو، وقفوہم، وقوف کہتے ہیں نا، وقوف عرفہ،
سنا ہے کبھی وقوف عرفہ؟ جب حج پہ جاتے ہیں وقوف عرفہ ہوتا ہے، عرفہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اب حشر کا میدان ہے، مومن نکلتے جا رہے ہیں، مومن نکلتے جا رہے ہیں۔ جن کا اللہ پہ ایمان تھا، جو صرف اللہ کو کرنی والا سمجھتے تھے، وہ نکل گئے پار۔ کہاں چلے گئے؟ جنت میں چلے گئے۔ ان کا کرنی والا کون تھا؟ بگڑی بنانے والا کون تھا؟ رب کائنات تھا، وہ چلے گئے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی تھی، جنہوں نے کسی اور کو بنا رکھا تھا، اللہ رب العالمین ان کو روکو ذرا، انہم مسئولون، ان سے میں نے پوچھنا ہے کچھ۔ مسئولون کہتے ہیں سوال ہوگا، ان سے میں نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ پوچھنا کیا ہے؟ مالکم لا تناصرون، اے جڑے تواڈے پیچھے کھڑے نے، انہاں دی مدد کر کے دکھاؤ ذرا۔ یہ سارے جہنمی ہیں نا پیچھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جو مرتد تھے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کسی درخت پر، کسی شجر پر، کسی حجر پر، کسی میت پر، کسی قبر پر، کسی مردے پر، کسی مزار پر، کسی کو کچھ بنا رکھا تھا، کسی کو غریب نواز، کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو غوث۔ سارے زمین کے نیچے ہیں۔ داتا بھی زمین کے نیچے ہے ان کا، غریب نواز بھی زمین کے نیچے ہے، غوث بھی زمین کے نیچے ہے۔ کیوں بنا رکھا ہے یار؟ تم نے تو خود دفنا دیا اس کو، جس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دفنا دیا، وہ تیری تقدیر کا مالک کیسے ہو گیا؟ اب اللہ کیا کہے گا؟ مالکم لا تناصرون، کرو نا ان کی مدد۔ تناصر نصر سے کہتے ہیں نا، نصرت، مدد کرنا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی تو فتح آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، عام ترجمہ، جب اللہ کی مدد آئے گی فتح ہو جائے گی، کامیابی، فتح و کامرانی کہتے ہیں نا، پھر کامیابی ہو جائے گی اللہ کی۔ یہاں کیا پوچھا؟ مالکم لا تناصرون، جب وہ کھڑے کر لیے نا سارے، پتھر بھی، شجر بھی، مردے بھی، میت بھی، سارے کتب اقتاب، ولی اولیاء جن کو ہم نے بنا رکھا، ہمارے اختیار ولی اللہ کے ہاں ہوگا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کون ولی ہے، ہمیں دو چیزوں کا پتہ ہے، اس نے مدرسے میں پڑھا ہے، دین کا علم حاصل کیا ہے، یہ عالم ہے، ایسے پتہ لگ جاتا ہے نا۔ اس نے MBBS کیا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہے، یہ انجینئر ہے، یہ مزار سجا کے بیٹھا ہوا، یہ گدی نشین ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہاں سے ولی کا پتہ چلے گا؟ یہاں کا کس کو علم ہے؟ کسی کو علم نہیں ہے۔ دل کی کوئی ڈگری نہیں ہے، دنیا کی ڈگری ہوتی ہے۔ جب دل کی ڈگری نہیں ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں وہ ولی ہے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ بھی ہمارے جیسا ہے۔ ہمیں صرف ڈگری کا پتہ ہے، یہ عالم دین ہے، یہ دین پھیلائے گا، دین کا علم بتائے گا۔ یہ آج کے بعد یہ عقیدہ فاسد ہے، اس کو ہٹا دیں، عقیدے کو اپنے ایمان کے خلیے سے باہر نکال دیں۔ وہ ولی ہے، وہ اقتاب ہے، وہ غوث ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ رب کائنات ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیں، کیونکہ یہ ڈگریاں، ولایت کی ڈگریاں، دل کے معاملہ، یہ دل کا معاملہ ہے رب کبریا کے ساتھ، بس۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں کوئی ولی نہیں۔ یہ بنا بنا کے ہم نے گھڑے ہوئے ہیں انہی کی طرح جیسے قوم نوح نے گھڑے تھے۔ جو ان میں سے کوئی نیک آدمی مرتا، اس کی قبر پہ اوپر اس کی تصویر لگاتے، اس کے بعد اس کے اوپر گنبد بناتے، چلو میرے بھائی یہ ولی بن گیا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ مالکم لا تناصرون، سارے جن کو جو مانتا تھا، واضح جملہ ہے، واضح، مالکم، جن کو جو مانتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ مشکل کشا کس کو مانتے ہیں؟ رب کبریا کو مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے حشر کے جو وہ میدان حشر میں جو تخت ہوگا اس کی طرف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے عرش کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں سب کچھ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ ہم اللہ کے عرش کی طرف ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے تھے یہ بادشاہی دینے والا ہے، اللہ کو مانتے تھے یہ عزتیں دینے والا ہے، اللہ کو مانتے تھے یہ ذلتیں دینے والا ہے، ہم اللہ کو مانتے تھے یہ شفائیں دینے والا ہے، ہم اللہ کو مانتے تھے یہ اولاد دینے والا ہے، ہم اللہ کو مانتے تھے یہ رزق دینے والا ہے، ہم اللہ کو مانتے تھے یہ مالا مال کرنے والا ہے، ہم اللہ کو مانتے تھے یہ کنگال کرنے والا ہے۔ تو ہم تو عرش کی طرف ہو گئے، ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ مالکم لا تناصرون۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے سورہ صافات سورہ آیت نمبر 23 میں کہ مالکم لا تناصرون، جو جس کو مانتا تھا اس کی لائن میں لگ جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا،
ہم فلاں حلقے کے ہیں، فلاں MNA کے ساتھ ہیں، اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، ایسے ہی وہاں ہوگا بھئی جو جس کو مانتا تھا اس کی لائن میں لگ جائے۔ اب جو داتا زمین میں دفنا کے اس کو دینے والا مانتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ جب اس کے پیچھے لگ گیا، کوئی غریب نواز کے پیچھے، کوئی داتا کے پیچھے، کوئی غوث کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کرنی والے کے، کوئی بھرنی والے کے، سب کے پیچھے لگ گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہا ان کو روکو ادھر، کیونکہ ہر کسی نے کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے کہ ہر گروہ کو اس کے پیر کے پیچھے لگا دیا جائے گا جس کو وہ مانتے تھے، اور اگر کوئی صرف اللہ کو مانتا تھا تو وہ اللہ کے عرش کے سامنے آ جائے گا، باقی ان کے پیچھے آ جائیں گے۔ اچھا، ان کے پیچھے آنے کے بعد اللہ رب العالمین کے واقفوہم انہم مسئولون، ان سب کو روک لو، جو تو ہیں عرش کے سامنے، جو اللہ کو ہی مشکل کشا حاجت روا مانتے تھے، قل اللہم مالک الملک مانتے تھے، ان کو ادھر لے جاؤ آگے، ان کا ٹائم ضائع نہیں کرو۔ عام سا قرآن ہے، سمجھنے کی کوشش کرو مسلمانوں، بد نصیبی ہماری، ہم ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آتے۔ کیا کہا؟ جو عرش کی طرف ہے ان کا ٹائم ضائع نہیں کرو، قل اللہم مالک الملک، ان کے لیے تو جنتیں ہیں، ان کو لے جاؤ، وہ پار ہو گئے۔ اب جو جس کے پیچھے تھا اس کو کھڑا کر لیا، واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان کو کھڑا کرو، میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے ان سے پوچھنا ہے۔ اب پوچھنا کیا؟ مالکم لا تناصرون، اب ان کو جنت لے جا کے دکھاؤ، کتنا پیارا جملہ، مالکم لا تناصرون، اب ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، آئے ہائے ہائے ہائے، ہن منتاں کرن گیا اللہ ہن معاف کر دے، ہن تو مار کے تینوں لے آندا، ہن معافی دا ٹائم ہی گزر گیا، اگر تینوں ہن معافی دینی سی تو فرعون کیوں غرق کیتا؟ انہیں بھی مانگ لئی سی، جدو آئے نا دریا کے اندر، کہتا میں آمنت برب موسیٰ، میں جس رب پہ ایمان لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میں ایمان لایا، اللہ نے کیا ہن بیڑا پار، ہن تو غرق ہو گیا ہے، ہن تو انہوں لے کے پھنسا لیا ہے، ہن تینوں میں یاد آیا۔ بل ہم الیوم مستسلمون، جب اللہ رب العالمین سب کو وقفہم کھڑے کر لے گا نا، پیروں کو آگے ماننے والوں کو پیچھے، مشکل کشاؤں کو آگے، پیچھے ماننے والوں کو، وہ جو بھی ہے جو جنہوں نے جو بنا رکھا ہے ان کو آگے کھڑا کر کے پیچھے ان کی لائن لگا کے اللہ کہے گا ان کو روکو، میں نے ان سے سوال کرنے کا کیا انداز ہو، مالکم لا تناصرون، ان کو لے کے جاؤ نا جنت، جو لائن گئی یہ والی جو عرش کے سامنے تھی، ان کو بھی لے کے جاؤ۔ اب وہ کھڑے ہوں گے، اے اللہ غلطی ہوگی۔ اچھا اب کیا ہے، ہمارے ہاں ایک چینل بنا ہوا ہے، ان پہ عجیب نہیں فواحشات، یہ پتھر جو اٹھا لے گا، یہ پتھر کوئی اٹھا نہیں سکتا، اٹھا لے گا تو پتہ نہیں اس کو کیا مل جائے گا، وہ پتھروں کی کہانیاں اس پہ چلتی ہیں، درندوں کی چلتی ہیں، جانوروں کی چلتی ہیں، ایسا جانور آیا اب ہم نے ایسے کر لیا، عجیب و عجیب کہانیاں سعود بھائی بھیجتے رہتے ہیں۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جو تو جانور کو مقدس جانتا ہے، جانور کہے گا یہ کمینہ کدھر سے آ گیا، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، یہ کیا کرتا رہا میرے ساتھ، وہ کہے گا تو جا، جانور بخشا گیا۔ پھر وہ آئے گا پتھر والا، وہ پتھر کہے گا میری جانے بلا، مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تھی، یہ مجھے چاٹتے تھے، میرے اوپر لیٹے رہتے، وہ کہے گا پتھر بھی جا۔ پھر کوئی درختوں کو پوجتے ہیں نا، درختوں کو مانتے ہیں، مقدس جانتے ہیں، تقدیر بنانے والا، وہ درخت کو اللہ رب العالمین وقف مومن کھڑا کرو، درخت سے پوچھے گا، ہر چیز کو زبان ملے گی، انسان کو زبان نہیں ملے گی، پتہ ہے نا، انسان خاموش ہوگا، وہاں زبان نہیں بولے گی، یہ بولے گا۔ سجدہ کس کو کیا ہے، کس کے سامنے جھکے تھے؟ آج کل تعویلیں کرتے ہیں نا مولوی دوسروں کو سمجھانے کے لیے، سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی، الو کے پٹھے یہ تفریق کس نے کی؟ سجدہ یہ پوچھو تو یار، میں کہتا ہوں مولویوں کے لیے دعا کیا کرو اللہ علماء کو ہدایت دے۔ اب سجدہ ہے، سجدہ کہتے ہیں سجد وجہی للذی فطر السماوات والارض، بس یہ جبین جو ہے نا وہاں پہ سجدہ ریز ہوگی جس نے آسمان و زمین کو فطر السماوات والارض بنایا ہے، پھاڑا ہے، نکالا ہے، بس اب اس سجدے میں کیڑے نکال رہے ہیں بد نصیب، کہتے سجدہ تعظیمی۔ اور تعظیمی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں عظمت کسی اور کی ہے خدائے لم یزل کے علاوہ۔ عقیدے کی باتیں سمجھو، کیا کہا ہے؟
سجد وجہ للذی فطر السماوات، سجدہ جو بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، جیسا بھی ہو، سجدہ صرف رب کبریا کے سامنے ہے۔ اور اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی خاوند کو کرتی، وہ نہیں کیا تو اور کیسے ہو گیا؟ ایک مرد کا دوسرے مرد کو کیسے ہو گیا؟ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی خاوند کو کرتی، یہ حدیث سنی ہوئی، یہ تو عام ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر وہ نہیں اللہ نے اجازت دی، اگر جائز ہوتا ہے، اس کا مطلب جائز نہیں ہے، تو پھر تعظیمی اور تعبدی کہاں سے نکال لیا؟ کوئی سجدہ نہیں، سجدہ ایک ہے۔ سجدہ اس کو کہتے ہیں جہاں سر جھکایا جائے، اور سر خدا کے علاوہ جھکانا حرام، کفر ہے۔ پھر خود ہی وضاحت کرتے ہیں کہ تعظیمی ہے تو ناجائز ہے، اگر تعبدی ہے تو کفر ہے۔ تو بھائی دونوں طرح کا سجدہ کفر ہے۔ جو گردن تیری خدا کے علاوہ جھکی تو کافر ہو گیا، کیونکہ خدا کے علاوہ کسی اور کو تو نے سر جھکا کے بتا دیا کہ میرا ایمان ادھر بھی ہے۔ اب وہاں کھڑے ہوں گے ہاتھ جوڑ کے، بل ہم الیوم مستسلمون، جب اللہ کہے گا نا مالکم لا تناصرون، ہن بخش کے دکھاؤ، ہن چھڑا کے دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے پیر پھڑیا ہے، پیر پکڑا ہے، وہ ہمیں بخشوائے گا، بس اس کے گھر پہ ڈالتے رہو۔ وہ جج صاحب نے کہیں کہہ دیا یہ پیر کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، مرید کنگال ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی مرید بھی کروڑ پتی کر دو، کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا۔ وہابی نہیں ہو گیا، اس کو بیچارے کو شعور آ گیا یہ قرآن کا کہ کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ مالکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون، کیا کہا؟ پھر مستسلم، اسلام تسلیم کسے کہتے ہیں؟ تسلیم کر لینا۔ اب وہاں پہ کھڑے یہ سارے پتھر رب نے نکال دیے، شجر نکال دیے، جانور نکال دیے جن کو یہ مقدس جانتے تھے۔ گائے جانتے ہیں نا ہندو، گائے بڑی انہوں دی کرنی والی ہے، وہ اللہ اس کو بھی نکال دے۔ گائے دا کی جرم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ زبان ہے، بس ایسے ہی ہے، اس کو بھی نکال دیا۔ اب آ جائیں گے صرف کون؟ جو انسانوں میں مر کے قبروں کے نیچے جا کر تمہارے مشکل کشا بنے تھے۔ بس صرف ایک لوگوں سے، ایک طرح کے لوگوں سے پوچھا جائے گا مالکم لا تناصرون، جن کو ہم نے مقدس جانا انسانوں میں سے۔ میں نے کہا نا کوئی ولی نہیں ہے ہماری نظر میں، اس لیے کہ ولایت کی ڈگری دل اور رب کا معاملہ ہے۔ ہم کیسے کہہ دیں وہ ولی ہے، وہ گناہ گار ہے؟ کوئی گناہ گار بھی نہیں ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے، یہ معاملہ رب کے سپرد ہے۔ کوئی جہنمی بھی نہیں ہے، کوئی جنتی بھی نہیں ہے، یہ معاملہ رب کے سپرد ہے۔ شرط کہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا قیامت تک کرنی ہم نے، اے اللہ سیدھی راستہ دکھاؤ۔ یہ توقف نہیں ہے کہ جب تو اہل حدیث ہو جائے تو اب یہ نہیں پڑھنا، جب تو قرآن و حدیث والا ہو جائے تو یہ نہیں پڑھنا اہدنا الصراط المستقیم، جب تو دیوبندی ہو جائے تو اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھنا۔ او نہیں، اہدنا الصراط المستقیم اس لمحے تک پڑھنا ہے جب تک تیری سانس نہ نکل جائے، تو اس کا مطلب ہے محتاج ہیں صراط مستقیم کے۔ اور کوئی تو عقل والی بات کرو یارو، مسلمان بنے ہو، دھوکہ رب کو داڑھی ٹوپی سے نہیں دے سکتے، شلوار اونچی کر کے خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مسجدوں میں اور جناب مزاروں پہ اور جہاں جہاں بڑے بڑے صدقات دے کے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سجدہ خدا کے علاوہ کفر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، پھر وہاں تسلیم کریں گے اللہ تو ہی کرنی والا ہے، ہون تو بخش دے، ہون رب کی کہے گا۔ پھر رب نے کیا کہنا؟ جو پکڑ کے رکھ لے، جب پھانسی لگنے لگے گا میں معاف کر دو، اب تو معافی نہیں ہے۔ پھر اللہ کیا کہے گا؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ۔ بس یہ پھر آگے کہاں تک لے کے جائیں داستان یہی ہے کہ ادھر جا کے سارے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے، جو آج تمہیں کہتے ہیں ہم بڑا کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ، ایسا ایمان بناؤ کہ کل جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ کے عرش کے سامنے ہوں، ہمارے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہستی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔